أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، جنتی اور جہنمی دونوں لوگوں کی آپس میں مختصر سا مذاکرہ، ایک دوسروں کی بات چیت کا تذکرہ قرآن مجید بیان فرما رہا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان جو اس نے کمایا ہے، یعنی جو اس نے نیکیاں کی ہے، برائیاں کی ہے، اس کے حساب سے اس کی گرفت ہوگی. بچیں گے کون؟ الا اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے، مطلب جن کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدھے ہاتھ میں اللہ نے نام اعمال دیا، ان کے لیے سنا دیا گیا کہ تم کس میں ہو؟ جنت میں ہو، یہ بچاؤ میں ہے. اب جنتی لوگ کیا کریں گے؟ جنت سے ہی کن کو سوال کریں گے؟ جہنمیوں کو سوال کریں گے. فی جنات یتساءلون، جنت سے سوال ہوگا جنتیوں کا، کن کے لیے؟ جہنمیوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے. عن المجرمین، کن سے سوال کریں گے؟ مجرمین سے. انہوں پوچھیں گے ان کو، کیا ہمارے ساتھ میں رہتے تھے نا دنیا میں، ایک ساتھ اٹھنے والے، ایک ساتھ بیٹھنے والے، ایسا کیا ہوا کہ ہم جنت میں آ گئے اور تم کہاں چلے گئے؟ جہنم میں چلے گئے. کیا اسباب ہے، کیا ریزنز ہے آپ کے جہنم میں جانے کے؟ وہ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تم کہاں چلے گئے؟ جہنم میں چلے گئے. سقر کیسی جہنم ہے؟ ذرا سقر کے بارے میں معلومات لیتے ہیں. قرآن و حدیث، قرآن کی روشنی میں، تفسیر کی روشنی میں، مفسرین کے اقوال کی روشنی میں، مفسرین کا کہنا یہ ہے سقر ایک ایسی جہنم ہے کہ ساری جہنموں کی نوعیتیں الگ ہوتی ہیں. آگ کی خاصیت کیا بولو؟ نیچے کا حصہ بہت مضبوط رہتا ہے، جو جلتا ہے نا وہ حصہ بہت مضبوط رہتا ہے، اور آگ جتنے اوپر کو جائے گی صرف اس کا بھاپ لگے گا. کیا لگے گا؟ بھاپ، مطلب اس کی گرماہٹ محسوس ہوگی. لیکن سقر جہنم ایسی نہیں ہے، یہ جتنا اوپر جائے گی اس کی تیزی اتنا بڑھتی چلی جائے گی. یہ جہنم کی خاصیت ہے. سقر نام کی جہنم کیسے ہے بولو؟ یہ جتنا اوپر کو اٹھتی نہیں، اس کی آگ، اس کی بھاپ، اس کی گرماہٹ اتنی زیادہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. آگ کی خاصیت کیا رہتی ہے؟ اوپر کو آئے تو اس کے اندر کیا پیدا ہوتی؟ تھوڑی سی نرمی پیدا ہوتی. صرف آدمی کو گرماہٹ لگائے گی، جھلسا کر راکھ نہیں کر دے گی، جلا کر راکھ نہیں کرے گی، صرف گرماہٹ لگے گی آگ کی. ہم دیکھتے ہیں نا آگ کو دور سے لیتے ہیں تو صرف گرماہٹ لیتے ہیں، اس کی بھاپ لیتے ہیں اس کا. لیکن یہ جہنم تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے، تھوڑی الگ ہے. یہ جتنا اوپر جائے گی نہیں، اس کے اندر کی گرماہٹ بڑھنے لگے گی. سوچو کیسے، اوپر میں گرمی ہے تو نیچے کا حال اللہ عالم بالصواب، اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا اس کی گرماہٹ ہوگی. چلو یہ سقر کے بارے میں ذرا قرآن ہی بیان کرتا ہے. تم کو معلوم ہے وما ادراک ما سقر، سقر کسے کہتے ہیں تم کو معلوم ہے؟ لا تبقی ولا تذر، فرمایا انسان کے جسم کے پرزے کو بھی باقی نہیں رکھے گی، جلا کر راکھ کر دے گی. قرآن تشریح کر رہا ہے سقر کی. کیا بولو؟ لا تبقی ولا تذر، جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رکھے گی، جلا کر بکنی کر دے گی، جلا کر راکھ کر دے گی. آدمی کا جسم کیا ہو جائے گا؟ پورا بوسیدہ بن جائے گا. اور فرمایا لواحۃ للبشر، انسان کی چمڑی کو چھیل کر رکھ دے گی. ایسی جہنم ہے سقر. اللہم احفظنا منہ، اللہ میری بھی آپ کی بھی سب کی حفاظت فرما. جہنم کا جب تذکرہ آئے تو اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے. لواحۃ للبشر، کیا بولے؟ کیسی جہنم ہے؟ سقر نام کی جہنم کی خصوصیت کیا؟
इंसान की चमड़ी को क्या कर देगी? छील देगी, जला कर राख कर देगी। अलैहा तिस्अत अशर। ऐसे ही नहीं, उस आग के जलाने पर और उस आग में डालने के लिए कितने फरिश्तों को मुकर्रर किया अल्लाह ने? तिस्अत अशर, 19 फरिश्ते हैं। कितने? जब भी कोई आदमी बचने की कोशिश करेगा, फरिश्तों को मोड़ डाल लेंगे उसको, सीधे बचेगा नहीं कोई। अच्छा, सवाल, कौन जाएंगे इसके अंदर, है नहीं? सकर जहन्नम किन लोगों के लिए है? एक ऐसी जहन्नम है जिसके सकर एक ऐसी जहन्नम है, इसके अंदर जाने वाले लोगों के बारे में भी मालूम होना चाहिए ना, कौन कौन जाएंगे। सकर क्या है मालूम हुआ? क्या है बोलो? गर्माहट ऊपर को आती है इसकी, जितना बढ़ती गई उतनी गर्माहट। दूसरा क्या? इंसान के जिस्म को जलाकर राख कर देगी, चमड़ा छील देगी। और उस आग पर कितने फरिश्तों को मुकर्रर किया अल्लाह ने? 19 फरिश्ते हैं। बचने की कोशिश करे तो भी बच नहीं सकेंगे। अच्छा, इसमें जाने वाले कौन कौन होंगे? रीजन मालूम होना चाहिए नहीं, इसमें जाने का रीजन क्या है? क्यों जाएंगे हम ऐसी जहन्नम में? अल्लाह हिफाजत फरमाए। आगे के हालात पढ़ते हैं तो डर लगता है, अल्लाह हिफाजत करे। कुरान पढ़ो, जब जन्नती जहन्नमी से सवाल करेंगे ने, अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, क्यों गए तुम जहन्नम में? जहन्नमी एक ही बात का जवाब देंगे, वो ये नहीं बोलेंगे कि हम जो है ना माँ बाप का कहना नहीं मानते थे, ये नहीं बोलेंगे। हम दारू पीते थे, ये नहीं बोलेंगे। हम नाच गाना करते थे, ये नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ा रीजन, जिसके न होने पर बेदीनी की बीमारी फैलती है, जो जिसकी न होने पर जिंदगी में आदमी कुछ खैर नहीं कर सकता, जिसके मुतालिक अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये चीज मेरे आंखों की ठंडक है, तो जहन्नमी जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन। पहला जवाब आएगा, क्या आएगा? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़े। क्या बोलेंगे? तो पहला रीजन क्या जहन्नम में जाने का? बोलो, क्या ना पढ़ना? उन क्या भी बोले ने, बड़ा हमें शराब पीते थे, जिना करते थे, कुछ नहीं। आदमी जिना की तरफ गया क्यों? नमाज की तरफ नहीं आया। आदमी बेहयाई की तरफ गया क्यों? नमाज नहीं जिंदगी में। अरे जो आदमी मस्जिद आएगा उसे ना अल्लाह का खौफ आएगा, जो मस्जिद ही से दूर है उसे कहां का खौफ अल्लाह का? अरे जिसे माबूदाने बातिल के सामने सजदा करने हो रहा है, उसे अल्लाह के सामने का सजदे की तौफीक नहीं है। जिसे अल्लाह सजदे की तौफीक छीन लेता है खुद से, वो दूसरों के पास सजदा करता है और पूरी बेहयाई उसके अंदर आती है। नमाज ही तमाम बेहयाइयों से रोकने वाली है ना। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को हर किस्म के गुनाह से बचाती है। तो नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो क्या कुछ दूसरे गुनाहों से बचेंगे? तो पहला रीजन क्या बोले? पहला रीजन जहन्नम में जाने का, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आप हम ना समझाते थे, हमें क्या बोलते थे? तुम्हें चलो हमें आती नहीं। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। कोई बड़ी बात नहीं बोले हैं कि हम जिना वगैरह नहीं। जिना की तरफ आदमी गया क्यों? उसको नमाज की अहमियत नहीं आई। हर गुनाह से बचाने वाली चीज को नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? पहला रीजन क्या बोलेगा? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। कोई मामूली बात लग रही है आपको? तो आज से नियत करें इंशाअल्लाह, एक नमाज भी कज़ा। सुबह 6 बजे की अजान और 6:30 की जमात रहे, सुबह 6:15 की जमात रहे तो नहीं पढ़ेंगे, 5:30 बजे जमात रहे तो भी नमाज पढ़ेंगे। ये नियत बनाए। जिंदगी खुशगवार बनती है नमाजों की पाबंदी करके, तो देखो। उसके बाद आगे दूसरा रीजन, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आगे क्या फरमाया? वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते। मेरे सामने कई गरीब आते थे, लाचार आते थे, बेबस आते थे। मैं होटल में डिनर करने वाला आदमी, होटल में मैं 1200 1500 की बिल बनाने वाला और आधा खाना वेस्टेज में डालकर आने वाला, मगर कभी मैं उसको गरीब का ख्याल नहीं करता था उस पर।
میری برتھ ڈے پارٹی پر میں 50,000 روپے خرچ کرنے والا ہر انسان سوچ سکتا ہے اگر وہی 50,000 روپیہ کسی غریب کے گھرانے میں دے دیا جائے، کسی یتیم بچی کی شادی کا نظام ہوگا، کوئی یتیم بچے کی اسکول کی فیس بھری جائے گی، تعلیم اچھی ہوگی اس کی، یہ نہیں سوچا جا رہا ہے۔ دوسرا ریزن کیا بولیں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کیا بولیں گے؟ ہمیں خود پیٹ بھر کو کھاتے تھے لیکن غریبان کو نہیں کھلاتے تھے۔ تو کتنے ریزن ہوئے جہنم میں جانے کے؟ 2۔ نمبر 1 نماز نہ پڑھنا، نمبر 2 غریبان کو کھانا نہیں کھلانا۔ اللہ دیا ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، ایک پیٹ تو بھرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاسلام افضل۔ دیکھو اللہ کے نبی جو جواب دیتے تھے نا، موقع محل اور سامنے والے کی کیفیت کو دیکھ کر جواب دیتے تھے۔ پوچھا ایک صحابی رسول نے، اے اللہ کے رسول کون سا اسلام بہتر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افشو السلام، سلام کرنا۔ ایک آدمی کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر سلام کرنے کی عادت نے، اس کو بتا دیا کیا کرنا، سلام کرنا۔ ایک آدمی کے اندر دیکھا کہ خود تو کھاتا ہے، ساری پابندیاں ہیں دین کے اعتبار سے، لیکن غریبوں کو کھلاتا نہیں، تو فرمایا وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کیا فرمایا؟ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کیا کرنا، کھانا کھلانا۔ غریب کے اندر کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھو، کچھ لوگ یہاں پر بھی بھید بھاؤ کرتے ہیں، ہمیں غریباں کچھ، ہمیں مسلمانوں کچھ کھلائیں گے، غیران کو نہیں کھلائیں گے۔ غیر بھی اگر غریب ہے تو کھلاؤ، اس لیے کہ بھوک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، پیٹ کا کوئی، کھلاؤ۔ ہمارے اسلام میں پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اجر ملا اور جنت کا فیصلہ کیا گیا، تو ہمارے اسلام میں بھوک اور پیاس کا کوئی دھرم نہیں ہے، کھلاؤ۔ اور کھلاتے وقت یہ بھی دیکھو کہ کسے کھلا رہے، ایک تو بھوکے کو کھلانا۔ ہم لوگ یوجلی ایسی دعوتیں کرتے ہیں جس کے اندر ہم برائے نام کس پر کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے ہم پکاتے ہیں، اور اس میں غریبوں کو بلانے کے بجائے کس کو بلاتے ہیں؟ اس میں شرابی بھی آ کے پی رہا، کھا رہا ہے۔ نہیں، ہمارا کھانا متقی کھائے۔ کون کھائے؟ کون کھانا چاہیے بھائی؟ متقی، اللہ سے ڈرنے والا، عبادت گزار۔ ارے ہم اتنی بڑی دعوت بڑے بڑے بزرگوں کے نام پر کرتے ہیں اور اس کے اندر بیوڑے کو پلا رہے ہیں، ہم لوگ کھلا رہے ہیں۔ یہ بات بھی ذرا سوچنا کہ میرے دسترخوان پر کون بیٹھ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا تیسرا ریزن وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لوگ بیکار کی پنچات مارنے والے تھے۔ پنچات بولے تو سمجھے؟ بیکار کی میٹنگیں کرتے تھے، ہم کٹے پر بیٹھ کر دنیا کی بات کرتے تھے، لیکن کبھی مسجد کو نہیں آنے والے۔ ہم کٹے پہ بیٹھ کر مولانا کے بیان پر کمنٹ ضرور کرتے تھے، لیکن کبھی ہم دیندار میں نہیں بنے، سمجھدار نہیں بنے۔ ہم دعوت کا کام کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ انہوں کیا گھراں کنی گڑی گڑی آپ کو دعوت دیتے نا، کیا کہ ہم نہ سمجھ میں آتا نہیں با، ہمیں برابر ہے، دیکھ ہمیں کرٹی کیا ہے، وہ تراز دیتے رہتی۔ ہمیں دین کا مذاق اڑانے والے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بیکار باتوں میں لگنے والے تھے، ہم اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، ہم جو ہے بیٹھ کر اسلام کے خلاف بات کرتے تھے، دین کے خلاف بات کرتے تھے، قرآن کے خلاف بات کرتے تھے۔ ہمیں اچھی بات بولنے والے سے چبھن ہوتی تھی اور غلط کرنے والے سے محبت ہوتی تھی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم کیا کرتے تھے؟ بیکار کی پنچات مارنے میں بیزی ہو جاتے تھے۔ تو یہ سارے اسباب ہیں، انشاءاللہ مزید بچے ہوئے 2-3 اسباب آگے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید کو سمجھ کر، پڑھ کر، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔